السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ معزز سامعین کرام، میں صفی رحمان مدنی اور آپ ناظرین کا ہم الف فاؤنڈیشن کے اسلامک چینل پر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اس دینی و اصلاحی اجتماع میں یا اس پروگرام کے اندر ہم تہ دل سے آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے اسلام میں وقت کی اہمیت۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس زمین کے اوپر انسانوں میں سے پیدا کیا۔ وہی رب العالمین ہے جس نے ہمیں ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلوں کو جاری رکھا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کو ختم کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ بے شمار درود و سلام و پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے کامل رسول و نبی بنا کر کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے حق میں خیرخواہی کی جتنی باتیں ہو سکتی تھیں اور جتنے اصول و ضوابط اور آداب ہو سکتے تھے، آپ نے اپنی امت کو اس سے آگاہ کیا، اور نہ ہی صرف آگاہ کیا بلکہ اپنے امت کو اس راہ پر چل کر کے بھی دکھایا ہے۔ معزز ناظرین، جیسا کہ موضوع کی مناسبت سے ہم یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہم اس دنیا کے اندر اللہ کی بے شمار نعمتوں کے اندر پل رہے ہیں۔ اتنی نعمتیں جس کو انسان اگر گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو جو انجام پذیر ہو رہی ہیں، جو انجام تک پہنچ رہی ہیں، چاہے وہ جس ناحیے سے بھی ہو، جو بھی چیز ہو، اس میں سب سے بڑی چیز جس چیز کا دخل ہے وہ ایک انسان کا ایک وقت ہے۔ انسان کے لمحوں، اس کے قیمتی اوقات سے مل کر کے سال بنتے ہیں، مہینے بنتے ہیں، ہفتے بنتے ہیں، دن بنتے ہیں، گھنٹے بنتے ہیں، اور یہی سانسیں ٹھہر جائیں تو انسان کا وقت بھی رک جاتا ہے۔ جب تک اس جان کے اندر سانسیں ہیں، انسان وقت کے ساتھ خود بھی دوڑتا ہے، اور کبھی کبھار خود پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن وقت اس کے ساتھ نہیں رکتا بلکہ اپنے وقت پر وہ نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جینے کے لیے ہمیں بہت ساری چیزوں سے نوازا۔ ان نعمتوں کے اندر جیسے میں نے ذکر کیا ہے، ایک وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک وقت عطا فرمایا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کا وقت کہاں ٹھہرنے والا ہے، اسے معلوم نہیں کون سے وقت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اور قرآن و سنت کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات کے تعلق سے بھی اپنے بندوں کو جا بجا آگاہ کیا اور متنبہ کیا کہ ان اوقات کی قدر کرو جو کچھ اللہ نے تمہاری زندگی میں عطا کی ہیں۔ لہذا ہم انسان ہونے کے ناطے، پھر اس کے بعد مسلمان ہونے کے ناطے، ہمارے اوپر دگنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنے اوقات کو گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ساری چیزوں کا حساب و کتاب ہم سے لینے والا ہے، ساری چیزوں کا حساب و کتاب لینے والا ہے۔ انسان اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے یا نہ رکھے، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت ضرور اس سے سوال کرے گا۔
حتیٰ کہ انسان کے اوقات کے تعلق سے بھی۔ آپ اور ہم کہیں بیٹھتے ہوں گے، کہیں خوشگوار موڈ میں ہوتے ہوں گے، کہیں ہنستے ہوں گے، کہیں بولتے ہوں گے، کہیں روتے ہوں گے، کچھ بھی ہوگا، لیکن ہر لمحے لمحے کا اللہ رب العالمین کے ہاں ہمیں جواب دینا ہے۔ معزز ناظرین، میں نے ایک چھوٹی سی سورت آپ کے گوشے گزار کی ہے جسے سورۃ العصر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 30 پارے کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، لیکن معنی مفہوم اس سورے کے اندر بہت ہی جامع ہے، بہت ہی بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر مختلف انداز میں مختلف اوقات کی قسمیں کھائی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے اندر خصوصی طور پر وقت اور زمانے کی قسم کھائی ہے، اس بات کو بتانے کے لیے کہ انسان کی زندگی کے اندر وقت کی کتنی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور انسان کے لیے وقت کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی۔ اگر ہم اس کو نماز عصر بھی لیتے ہیں تو وقت کی قسم ہوتی ہے، اگر عصر کے معنی زمانہ لیتے ہیں تو بھی وقت ہی کی قسم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے وقت کی قسم کھائی، زمانے کی قسم کھائی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو کہا کہ تم سب خسارے کے اندر ہو۔ خسارے کی نوعیت ایک یہ بھی ہو سکتی ہے انسان جو چیز پا رہا ہے اس کو چھوڑتے ہوئے جا رہا ہے، یعنی وقت زمانہ جو انسان کی زندگی کے اندر آتا ہے، لازمات ہے، انسان کے ساتھ نہیں چلے گا برابر وہی، ہر وقت اپنے ٹائم پر آتا ہے، ٹائم سے نکل جاتا ہے، آنے والے لمحات آتے ہیں، جانے والے لمحات چلے جاتے ہیں، گزرے ہوئے لمحات پھر دوبارہ زندگی میں نہیں آتے، اور نہ ہی آنے والے لمحات کو روکا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا انسان ہر اعتبار سے خسارے میں ہے، وقت کو پا کر کے اگر اس نے اس کا صحیح استعمال کر لیا تو کامیاب ہو گیا، اور اگر وقت کو پا کر کے اگر اس کا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا اس سے تو خسارے میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جن لوگوں نے ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے اندر چار لوگوں کو اس سے بری قرار دیا، اس سے ان لوگوں کو پاک کر دیا ہے جن لوگوں کے یہاں 4 صفتیں پائی جاتی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر، اپنے وقت کے اندر، اپنے اوقات کے اندر، اپنے ٹائم ٹیبل کے اندر ان 4 چیزوں کو داخل اگر کیا ہوگا، رب العزت ایسے بندے کو نجات کی سرٹیفکیٹ عطا فرما دے گا۔ کون ہیں وہ لوگ؟ اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کر کے آئے، ایمان جن چیزوں پر لانا ہے ساری چیزوں پر ایمان لائے، اس کے تقاضوں کو پورا کریں۔ دوسرے نمبر پہ ہے وعملوا الصالحات، صرف ایمان لا کر کے ٹھہر نہیں گئے بلکہ نیک عمل کرتے رہے جیسے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، جیسے انہوں نے بتایا ہے۔ تیسرا فرد یا تیسری صفت وہ ہے کہ وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، حق بات کی لوگوں کو وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورے کے اندر وقت کی جہاں پر قسم کھائی ہے، زمانے کی جہاں پر قسم کھائی ہے، اس قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اس خسارے سے، جو زمانے کا جو خسارہ ہے، وقت کا جو خسارہ ہے، یا انسان کو جو خسارے لاحق ہو سکتے ہیں زندگی کے اندر، ان تمام لوگ تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں وہ فرد نہیں ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ 4 صفتیں شامل ہو جائیں، یا 4 باتیں جس کی زندگی کے اندر داخل ہو جائیں۔ اور یہ 4 باتیں کب داخل ہوں گی؟ یہ اسی وقت ہو سکتی ہیں جب انسان وقت کے ساتھ اپنے کو سنوارا ہو، اور اپنے آپ کی بہتری کی ہو، اپنی اصلاح کی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے کے لوگوں کی بھی اصلاح کرنے کی جستجو کی ہو، ایسے انسان کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اور بھی جگہوں پر وقت کی قسم کھائی ہے۔ وقت سے یعنی مراد رب العالمین نے کچھ لمحات کی، کچھ دن کے گوشوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، جسے اللہ نے ارشاد فرمایا واللیل اذا یغشا، قسم رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اللہ تعالیٰ نے قسم کی دن کی بھی قسم کھائی ہے جبکہ وہ روشن ہو جائے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پر قسم کھائی ہے والضحی، قسم چاش کے وقت کی۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر مختلف انداز میں، مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی، اوقات کی
اور اوقات میں بھی مخصوص اوقات کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان ساری قسمیں کھانے کا مطلب، اللہ رب العزت کو ان قسموں کا کھانے کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہی بتانا ہے کہ اے میرے بندو ہوشیار ہو جاؤ اپنے اوقات کے سلسلے میں، اپنے ٹائم کے سلسلے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے۔ تو لازمی بات ہے ناظرین، وقت جو ہے انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کے اس دور کے اندر اگر ہم کسی کا ٹائم خراب کرتے ہیں تو آدمی بہت چڑ جاتا ہے اور اس کو غصہ آتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ کوئی انسان اگر کسی کا ٹائم اگر ضائع کرتا ہے بلا وجہ تو یہ فطری بات ہے، انسان کو غصہ آتا ہے اور آنا بھی چاہیے، کیونکہ وقت پر صرف اسی کا حق ہے، وقت پر صرف اسی کا حق ہے۔ لہذا وہ وقت کو صحیح انداز میں ادا کرنے کی اگر کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ اور جو ہی اگر اس وقت کا اگر وہ صحیح استعمال نہ کرے تو اس سے بہت سارے خسارہ اسے اٹھانا پڑتا ہے۔ معزز ناظرین، اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جانب امت کو اشارہ فرمایا ہے اور یہ تعلیم دی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی زندگی کے اندر کئی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے دو نعمتیں ایسے ہیں جسے بہت سارے لوگ جسے نظر انداز کرتے ہیں، یا جس پر دھیان نہیں دیتے، یا جس کا خیال نہیں کرتے، یا جس کا اہتمام نہیں کرتے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کی زندگی کے تعلق سے کہا جو اس کی جان سے متعلق ہے، الصحہ، صحت مندی۔ صحت مندی لازمی بات ہے، انسان کے لیے صحت مندی بہت بڑی بات ہے۔ ایک آدمی اگر صحت مند ہوتا ہے تو بہت سارے کام انجام دے سکتا ہے، بہت سارے حقوق کو بآسانی ادا کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے خود بھی اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کر سکتا ہے، اللہ کی اطاعت، اس کی بندگی کر سکتا ہے۔ اگر صحت نہ ہو تو آدمی چاہ کر کے بھی بہت سارے نیکی کے کام کرنا چاہتا ہے، لیکن صحت کے خراب ہونے کے سبب بہت سارے کاموں کو اپنے ہاتھ سے انجام دینے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی طرف اشارہ فرمایا، والفراغ، یعنی خالی لمحات، خالی اوقات، یعنی وقت کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ آدمی کے پاس وقت ہے، اس وقت کا صحیح استعمال کرے تو آدمی کامیاب بن سکتا ہے۔ دنیا کی قوموں کی تاریخ ہے اس بارے میں، جن قوموں نے بھی اپنے اوقات کی قدر کی اور اپنے اوقات کا صحیح استعمال کیا اور اپنے آپ کو بلا وجہ غلط اوقات کے اندر مبتلا نہیں کیا، ایسے لوگوں کے قدم چومی ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خصوصی طور پر اس جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، یہ دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں، ان دونوں کو سنبھال کر کے رکھنا جب تک تمہارے پاس ہے، جب تک تمہارے پاس اس کو سنبھال کر کے رکھنا ہے، اس کے حساب سے تم عمل کرتے رہنا، اور اگر تم اس کی ناقدری کی اور اس کا تم نے اہتمام نہیں کیا اور اس کی قیمت کو نہیں جانے، جس دن یہ نعمتیں تم سے چھن جائیں گی اس دن کفِ افسوس ملنے کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ لہذا امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی لیے اس سلسلے میں یہی بات لکھی ہے کہ وقت الانسان ہوا اصل الحیاہ، کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا جو وقت ہے حقیقت میں وہی زندگی ہے۔ انسان کے زندگی کے اندر جو اوقات ہیں حقیقت میں وہی زندگی ہے۔ اگر زندگی ہے تو اوقات ہیں، اوقات ہے تو زندگی ہے۔ اگر زندگی ہے لیکن اوقات کی قدر و قیمت نہیں ہے تو ایسی صورت میں زندگی بے فائدہ ہے، بے معنی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مزید آگے لکھا ہے اس سلسلے میں کہ جو انسان اپنے اوقات کو فضول چیزوں کے اندر گنواتا ہے، کھیل لہو لعب کے اندر گزارتا ہے، کھیل کود کے اندر گزار دیتا ہے، سستی کاہلی اور غفلت کے اندر گزار دیتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں ایسے انسان کے لیے اس کی زندگی سے بہتر اس کے لیے موت ہے۔ کتنی بڑی بات آپ نے بیان کی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں وقت کی قدر نہیں ہے یا وقت کا وہ صحیح اہتمام نہیں کرتا ہے تو لازمی بات ہے نہ وہ زندگی سے خود صحیح سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، نہ اپنی زندگی کے اندر موجود جو لمحات ہیں، جو اوقات ہیں، اس سے دوسروں کو بھی کوئی استفادہ یا فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ
آدمی جو ہے اگر وقت کا استعمال صحیح نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں گویا کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اپنی امت کو اس بات کی اشارہ فرمایا، اوقات کی، اپنی عمر کی، اپنے لمحات کی قدر کرنے کی اشارہ فرمایا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن بنی آدم کا یعنی کسی بھی انسان کا قدم اس وقت تک ہل نہیں سکتا، یعنی انسان اپنی جگہ سے اس وقت تک ہل نہیں سکتا۔ کب تک؟ حتی یسأل، یہاں تک کہ جب اس سے سوال کیا جائے گا، کس سلسلے میں؟ عن 5 خصال، 5 چیزوں سے متعلق، 5 خصلتوں سے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے اسے نوازی تھی۔ ان 5 چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک چیز کون سی ہے؟ عن عمرہ فیما افناہ، اے میرے بندے بتا، میں نے تجھے زندگی دی، میں نے تجھے عمر دی، تو تو نے اسے کن چیزوں کے اندر گزارا، کیسے تو نے اپنی زندگی کو گزار کر کے آیا، ذرا اس بارے میں بتا۔ حالانکہ اللہ جانتا ہے، نام اعمال موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رب العالمین بندے سے سوال کرے گا قیامت کے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب تک ان سوالات کا جواب نہیں دے گا انسان، تب تک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن شبابہ فیما افناہ، نوجوانوں کو خصوصی طور پر مخاطب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پہلی چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عن عمرہ، اس کے اندر بوڑھے بھی آ گئے، ادھیڑ بھی آ گئے، جوان بھی آ گئے، عورت، مرد، بچے، سب کوئی آ گئے، جو بالغ، جو سمجھدار تھے دنیا کے اندر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی زندگی دیا۔ لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں کو اشارہ فرمایا، وعن شبابہ فیما افناہ، اور نوجوانوں سے سوال ہوگا، اے نوجوانوں تمہاری جوانی کی زندگی کیسے گزری، کہاں گزری، کن لمحوں کس طریقے سے گزری؟ یہ سارے سوالات ہوں گے معزز سامعین۔ جب تک یہ سوالات کے جوابات ہم نہیں دیں گے اللہ کے یہاں، ہم اس سوالات کے جواب جب تک نہیں دیں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ معلوم ہونا چاہیے اگر میری اور آپ کی زندگی اگر بہترین انداز سے اوقات کا صحیح استعمال کرتے اگر گزر رہی ہے تو ہمارے لیے الحمدللہ وہاں خیر کا معاملہ ہوگا، لیکن اگر اسی کے برعکس میری اور اگر آپ کی زندگی اگر بری طریقے سے گزر رہی ہوگی، برے کاموں میں گزر رہی ہوگی، اوقات کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہوگا، تو پھر آپ ہی بتائیے ہم اللہ رب العزت کے یہاں ہم کیا جواب دیں گے، ہم اللہ رب العالمین کے یہاں کیا ہم بتائیں گے، ہم رب العالمین کو کس قسم کا جواب دیں گے؟ آج دنیا کے اندر ہم اپنے اوقات کے اندر بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، کچھ حلال ہوتے ہیں، کچھ حرام ہوتی ہیں، کچھ غلط ہوتی ہیں، کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں ساری چیزوں کی جواب دہی دینی ہے۔ وہاں پر اللہ رب العزت ہم سے پوچھے گا تو ضرور ہمیں اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دینا ہوگا اپنی زندگی کے تعلق سے۔ اسی لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بہترین بات بیان فرمائی، یا ابن آدم انما انت ایام، اے انسان سن لے، تو دن ہے، تم دن ہو، اگر کلما ذہب یوم، تمہاری زندگی سے اگر ایک دن بھی چلے گیا تو جان لیجئے تمہارے اندر سے ایک حصہ چلا گیا، تمہارے جسم سے، تمہاری زندگی کے حصے سے ایک حصہ چلا گیا۔ آج انسان وقت گزارتا ہے، اور جبکہ ہمارے پاس معاشرے کے اندر بہت ساری باتیں ایسی پائی جاتی ہیں، انسان ایک سال مکمل کرتا ہے تو وہ مکمل کرنے پر خوشی مناتا ہے، برتھ ڈے کے نام پر بہت سارے جشن مناتا ہے، خوشیاں مناتا ہے، اور اس کے لیے وہ چاکلیٹیں بانٹتا ہے، محفلیں منعقد کرتا ہے۔ لیکن کبھی انسان نے سوال کیا ہے کہ جو 1 سال میرا گزرا ہے میں نے کیا انجام دی، کیا کام میں نے اس میں کیا، میرا وہ 1 سال کس طریقے سے گزرا؟ کبھی انسان اگر محاسبہ کر لے، اس بارے میں غور و فکر کر لے، اللہ کی قسم ہے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر ہم نیکی بھی کرے ہوں گے تو لیکن اس بات کی گواہی کون دے گا کہ میرے وہ نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے گئے ہوں گے؟ اسی لیے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات پر آگاہ کرتے ہوئے بہت ہی زوردار طریقے سے متنبہ کیا اور بتایا۔ لہذا سامعین، اور ایک بات اوقات کے سلسلے میں کہ وقت کی 2 بڑی خصوصیات ہوتی ہیں، وقت کی 2 بڑی خصوصیات ہوتی ہیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ کٹ جاتا ہے۔ ہر آنے والا پل جو آپ کی زندگی میں ہے، آپ کے مقدر میں ہے، وہ آئے گا، لیکن آ کر کے ایسے آپ سے دور ہو جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر ہم چاہ کر کے بھی
ان اوقات کو اگر دوبارہ لانا چاہیں تو وہ اوقات ہمارے پاس نہیں آ سکتے. لہذا جو وقت پھر دوبارہ آئے گا، اگر زندگی اگر باقی ہوگی تو نیا ہوگا، لیکن گزرا ہوا پرانا پل، پرانا وقت، پرانے لمحے لوٹ کر کے انسان کی زندگی میں نہیں آنے والے ہیں. تو لہذا وقت کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ کٹ جاتا ہے اور نکل جاتا ہے. انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. اگر احساس بھی کر لے تو پھر ایسا نہیں کہ وہ وقت رک جائے گا، اس کے لیے کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائے گا کہ کچھ مزید کام کر، نہیں، بلکہ وہ اپنے وقت پر اللہ کے حکم کے مطابق آگے نکل جاتا ہے. اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، اے لوگو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو جو تمہاری زندگی کے اندر موجود ہے. جو تمہاری زندگی کے اندر موجود ہے وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 5 چیزوں کا تذکرہ کرتے 2 چیزوں کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراغک قبل شغلک. دیکھو تمہاری زندگی کے اندر اگر فرصت کے لمحات ہیں، اگر تمہاری زندگی میں فارغ اوقات ہیں تو اپنے مشغولیت کے لمحات سے پہلے اسے غنیمت جانو، یعنی اس کا صحیح استعمال کرو. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس اگر فارغ اوقات ہیں، خالی اوقات ہیں، تو ہماری زندگی دوسرے نہج پر چلتی ہے. ہم اس کو دوسرے ایسے کاموں میں لیتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بندے بالکل وقت کی پابندی کرتے ہوئے اپنے وقت کا صحیح استعمال کر کے دینی کاموں میں، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں نکال لیتے ہیں، یا اپنی ذات کے لیے جو بھلائی کے کام ہو سکتے ہیں اپنے ذات کے لیے پورا کر لیں. لیکن آج معاشرے کے اندر اکثر یہ دیکھنے آتا ہے یا دیکھنے آ رہا ہے کہ ہم ان فرصت کے لمحات کو بالکل ضائع کرنے پر تلے رہتے ہیں کہ ہم اگر ہمارے پاس فرصت کے لمحات ہو کیسے اس کو بیکار طریقے سے اس کو خرچ کر دیں، یا فضول میں خرچ کر دیں، یا بغیر کسی فائدے کے خرچ کر دیں. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبل اس کے کہ تمہارے پاس مشغولیت آ جائے یا مشغول والے لمحات آ جائیں، اس سے پہلے تم اپنے آپ کے تمہارے پاس جو فرصت کے لمحات ہیں ان فرصت کے لمحات کے اندر خیر کے کام کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی فرمایا کہ اپنی صحت سے پہلے بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اور بھی باتیں اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان کی جو ترمذی شریف کی روایت ہے، جس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں. تو وقت کی ایک بڑی خصوصیت جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا وہ اشارہ یہ ہے کہ وقت انسان کا جو ہے بڑی تیزی سے نکل جاتا ہے، انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا. دوسری ایک بڑی خصوصیت ایک یہ ہے کہ وقت جو چلا جاتا ہے انسان چاہ کر کے بھی اسے نہیں خرید سکتا، نہیں لا سکتا. دنیا کے اندر انسان اگر کوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے، گم ہو جائے، فوت ہو جائے، ختم ہو جائے، انسان کوشش کر کے دوبارہ اس کو حاصل کر سکتا ہے. اگر آپ کی گاڑی گم ہو گئی اپنے گھر کے سامنے سے تو گاڑی آپ دوبارہ خرید سکتے ہیں. اگر گھر کے اندر سونا تھا، سونے کو میں نے بیچ دیا اپنی ضروریات کے لحاظ سے، دوبارہ میں سونا خرید سکتا ہوں. دنیا کی ساری چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، لیکن اگر خریدی کوئی چیز اگر نہیں جا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف وقت ہے. وقت ہے جو فرصت کے جو لمحات ہیں، انسان ان اوقات کا خوب احترام کرے، ان اوقات کا احترام کرے. اگر اس کا احترام نہیں کرتا ہے تو وقت بھی اس کا قدر نہیں کرے گا، نہ ہی اوقات بھی اس کی زندگی کے اندر کام آنے والے نہیں ہوں گے جو آئندہ مستقبل کے اندر اس کے اندر شامل ہونے والے ہوں گے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اے لوگو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. اپنے صحت کو بیماری سے پہلے، اور اپنی مشغولیت کو اور اپنی فرصت کے لمحات کو مشغولیت سے پہلے، اور اسی طریقے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس سلسلے میں جو بھی باتیں بیان فرمائی ہیں انسان کو اس جانب متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اوقات کے سلسلے میں یہ تعلیم دی ہے کہ اوقات انسان نہ خرید سکتا ہے نہ اس کو بیچ سکتا ہے، نہ خرید سکتا ہے. چاہ کر کے بھی کتنے بڑے بڑے دنیا سے لوگ چلے گئے، لیکن بتائیے
جن کے یہاں دنیا کی ڈھیر ساری دولت ہوگی، کروڑ پتی رہے ہوں گے، ارب پتی رہے ہوں گے، لیکن وقت کسی کے ساتھ رکا نہیں ہے، نہ ہی کوئی وقت کو پکڑ سکا ہے، نہ کوئی وقت کو ٹھہرا سکا ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی ہے، صرف اللہ رب العالمین ہی کا اس پر اختیار ہے، اس پر غلبہ ہے۔ اسی لیے ان دو خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا چاہیے کہ آدمی ہمیشہ اس بات کو دھیان میں رکھے کہ وقت میرا کتنی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں آج کے زمانے کے اندر کہ دن اور ایام کی تو بات مت کیجئے، لیکن ہفتے کیسے گزر رہے ہیں، مہینے کیسے گزر رہے ہیں، سال کیسے گزر رہے ہیں، جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ دیکھتے دیکھتے ایام ایسے کٹ جاتے ہیں جس کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ اپنے اوقات کا صحیح استعمال کر کے دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی اپنے آپ کو کامیاب کریں۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انسان کو بہترین زندگی گزارنے کے لیے ان لمحات کو، ان اوقات کو نوازا۔ میرے بھائیوں، کتنے لوگ ہیں اللہ کی اس نعمت سے مالا مال ہیں۔ کوئی دنیا کے اندر انسان ایسا نہیں جو یہ کہہ سکتا ہو کہ مجھے وقت نہیں ملا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے وقت جیسی نعمت سے نہیں نوازا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آدمی اندھا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، بہرا ہو، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، جو کوئی بھی ہو، اللہ رب العزت نے سب کو وقت جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وقت کا استعمال کرنے والوں نے صحیح استعمال کر کے اونچے اونچے منزلوں کو، اونچے اونچے مقام کو حاصل کر لیے۔ جن لوگوں نے وقت کی ناقدری کی، وقت نے ان لوگوں کو سبق سکھایا اور ان کا انجام بھی بتایا کہ جن لوگوں نے وقت کی ناقدری کی تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر انسان کی زندگی بس ایسی ہو جائے، خالی صبح رات سویا، دن میں اٹھا، کھایا پیا اور اسی عمر اگر گزار دیا تو ایسی زندگی بے فائدہ زندگی ہے، بے مقصد زندگی ہے۔ لہذا اسلام اس بات پر خصوصیت کے ساتھ زور دیتا ہے کہ آدمی، انسان، خصوصاً ایک مسلمان اپنے اوقات کی، اپنے لمحات کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جن اوقات سے، جن لمحوں سے اسے نوازا ہے اس کو غنیمت جانے، جتنا ممکن ہو سکتا ہے ان لمحات کے اندر وہ اللہ رب العالمین کو راضی کر کے، اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے۔ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ رب العالمین نے یہ جو بڑی نعمت ہمیں نوازی ہے، فرصت کے لمحات ہو یا زندگی کے اندر جو لمحات، جو قیمتی جو لمحات ہمیں میسر ہوئے ہیں، رب العالمین ہمیں اس کا صحیح استعمال صحیح جگہ میں کرنے والا ہمیں بنائیں، اور ہر قسم کے اوقات کے فتنوں سے یا وقت کی غلط وقت سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں۔ جن گھڑیوں کے اندر ہم جا کر کے ہو سکتا ہے گناہ کے کام انجام دیتے ہوں یا اللہ کو ناراض کرنے والے کام انجام دیتے ہوں، اللہ ہم سب کے اور آپ کی حفاظت فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔